علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کنز الاموال میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عمرا مالدار حج کریں گے تفریح کے لیے، درمیانی درجے کے لوگ، اس سے نچلے درجے کے لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، اور غربا وہ حج کریں گے مانگنے کے لیے، علماء اہل علم وہ حج کریں گے ناموری اور شہرت کے لیے۔ یہ کنز الاموال کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج ہم دو چیزیں بیان کریں گے، ایک تو قربانی سے متعلق، ایک حج سے متعلق ضروری بات ہے۔ دو عبادتیں ایسی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں جو مکان اور زمان کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ عبادت اسی مکان میں ادا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں۔ حج ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی متعین کر دیا، جگہ بھی متعین کر دی۔ اسی ذی الحجہ میں ہوگا، ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوگا۔ جگہ کی بھی تعین کر دی گئی کہ آپ کو 9 ذی الحجہ میں عرفات کے اندر پہنچنا ضروری ہے۔ اگر آپ عرفات میں نہیں پہنچے آپ کا حج نہیں ہوگا۔ آپ عرفات میں جا کر سو جائیں، سوتے سوتے عرفہ کا دن گزر جائے، حج آپ کا ہو جائے گا، چونکہ حج کا اہم رکن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جگہ متعین فرما دی، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی پورے سال جمع رہیں، وہاں پورے سال اجتماع ہو، اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ وہ حج نہیں ہونے کا، حج تو ہوگا عرفات پہنچ کر ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان کی تخصیص فرما دی کہ یہ وہ عبادت ہے جو انہی مقامات پر رہ کر منتخب متعین تاریخوں میں کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کی جائے۔ اسی طرح ایک دوسری عبادت اور ہے، وہ ہے قربانی۔ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام کی تعین فرما دی کہ 10 اور 11 اور 12 ہی میں قربانی ہوگی، پورے سال آدمی قربانی کرتا رہے، قربانی کا ثواب نہیں ملنے کا۔ قربانی کا ثواب ملے گا انہی 3 ایام کے اندر ملے گا۔ ان 3 ایام کے علاوہ میں پورے سال وہ قربانی کرتا رہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ تو حج ایک عظیم الشان رکن ہے۔ حج جو عبادت ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے، اور حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت عطا سے کسی نے پوچھا، عطا ابن رباح رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حج کے متعلق، انہوں نے فرمایا کہ حج خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دنیا کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھیں گے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، کچھ سامان ساتھ لے جاؤں تجارت کی نیت سے، تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟
کسی مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے تو مفتی یہی جواب دے گا کہ اگر آپ کی اصلاً نیت حج کی ہے، بالطبع اگر کوئی سامان آپ تجارت کے لیے لے کر جائیں اور وہ سامان ایسا ہو جو دونوں ملکوں کے قانون کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسا سامان لے کر کے جانا جو قانونی اعتبار سے جرم ہو، وہاں کے مفتی کا فتویٰ یہ ہو اس چیز کے متعلق کہ جو چیز جسم کو نقصان دینے والی ہے، جو جسم کو مضرت پہنچانے والی اشیاء ہے، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہاں کے سعودی کے مفتی کا فتویٰ۔ ایک کتاب ہے فتاوی اللجنۃ الدائمہ، اس کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ ان کی دلیل ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ایسی چیز کا استعمال کرنا جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہو، اس چیز کا استعمال درست نہیں ہے۔ یہ وہاں کے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک چیز کا استعمال ناجائز ہوگا تو اس کی وہاں آمد درآمد کیسے درست ہو سکتی ہے، وہاں لے جانا اس کا کیسے درست ہو سکتا ہے، وہاں سے ایسی چیز کا لانا جو قانوناً جرم ہو اس کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے۔ آج کل لوگ وزٹ ویزے پر حج کر رہے ہیں۔ وزٹ ویزا، اس پر حج کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے اس وزٹ ویزے کا، یہ اخبار کی خبر ہے، صحیح ہے غلط ہے یہ تو اخبار والا جانے۔ اخبار کی خبر پرسوں کی میں نے پڑھا تھا، تقریباً 50,000 سے زائد حجاج کرام گرفتار ہیں۔ یہ اخبار کی خبر۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو وزٹ ویزے پر، اس لیے کہ وہاں قانوناً جرم ہے۔ اور اس وقت کے وہاں جو سب سے بڑے مفتی ہیں سعودی کے، ان کا فتویٰ میں نے خود پڑھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر تاشیرہ حج کے آتا ہے، تاشیرہ کہتے ہیں ویزے کو، بغیر حج کے ویزے کے اگر آ رہا ہے تو اس کے لیے وزٹ ویزے پر حج کرنا جائز نہیں ہے۔ وہاں گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے۔ تو جب وہاں قانون بنایا گیا ہے، وہ انتظاماً انہوں نے قانون بنایا اس لیے کہ آنے والے حجاج کا انتظام تو ان کو کرنا ہے۔ تو جو لوگ وزٹ ویزے پر جاتے ہیں ان کے لیے بھی جانا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر چلے بھی گئے، حج کر لیا آپ نے، حج تو ادا ہو جائے گا، فریضہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن پورے ارکان حج کے دوران انسان کے قلب کے اندر ایک دغدغہ رہے گا، ڈر رہے گا، کہیں پولیس والا چیکنگ نہ کر لے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں، مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ پورے سفر میں اس کے دل میں یہ دغدغہ رہے گا۔ تو ایسا کام کیوں کرے؟ اتنا عظیم الشان رکن اور اس حالت میں انجام دیا جا رہا ہے کہ آپ کا قلب مطمئن نہیں ہے عبادت میں، خالص طور پر وہ کیسے متوجہ ہو سکتا ہے؟ اس کو ہمہ وقت یہ ڈر لگا رہے گا کوئی پیچھے سے نہ جائے مجھے چیک کر لے، لگا رہے گا، ڈر نہیں لگا رہے گا۔ تو اس لیے دوستو، اگر آپ حج کے لیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے نصاب رکھا ہے، آپ جو استطاعت، جس پر حج فرض قرار دیا گیا ہے، جس استطاعت کے ساتھ، اگر وہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو؟ اپنی عزت کو نیلام کیوں کرتے ہو؟ شریعت نے آپ کے وقار کو مجروح ہونے سے بچایا ہے کہ آپ کوئی کام ایسا مت کرو جس کی وجہ سے آپ کی عزت مجروح ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے آپ کی جو عزت ہے وہ نیلام ہو رہی ہو۔ کوئی کام ایسا مت کرو، اس کی شریعت اجازت، چاہے فی نفسی ہی جائز بھی ہو، چاہے فی نفسی ہی وہ کام جائز بھی ہو، اگر اس جائز کام کی وجہ سے آپ کی عزت داؤں پر لگ رہی ہو تو پھر آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس کام سے بچنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک نوجوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گیا اور خدمت کرنے لگا۔ اس نے بھانپ لیا کہ امام بخاری کے پاس کچھ جو ہے اشرفیاں، دیکھ لیا، اس نے شور مچا دیا ایک دم سے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھ کر بھانپ کر سب کچھ کہنے لگے میری اشرفیاں چوری ہو گئی، اتنی اشرفیاں تھیں۔ اب ظاہر بات ہے اتنی اشرفیاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی
اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جس وقت تلاشی لی جائے گی میرے پاس ملے گی تو میں یہ کس کس کو بتاؤں گا کہ یہ میری ہے یہ اس کی نہیں ہے؟ وہ کس کس کو یقین دلاؤں گا؟ جب اس نے شور مچایا تو ظاہر بات ہے بھائی ایسا ہے، اس کی جب اشرفیہ چوری ہو گئی تو ایسا کرو سب کی تلاشی لی جائے۔ وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، وہ ان کی ذاتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب جو ہے تلاشی شروع ہو گئی ہے، قبل اس کے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تلاش کرتا کرتا کوئی پہنچتا، چپکے سے جلدی سے وہ ہمیانی، وہ بٹوا کشتی سے باہر سمندر میں پھینک دیا۔ تلاشی لی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں، اس نوجوان کو جھوٹا قرار دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری کوئی اشرفی جو ہے وہ چوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ بعد میں آیا، کہنے لگا حضرت آپ کے پاس تو اشرفیہ تھی، وہ گئی کہاں؟ کہنے لگے میرے پاس اشرفیہ تھی، جب تم نے شور مچایا اور تلاشی شروع ہوئی تو میں نے ان اشرفیوں کو چپکے سے سمندر میں پھینک دیا۔ کہنے لگے حضرت آپ نے اتنی قیمتی چیز سمندر میں پھینک دی؟ کہنے لگے ہاں، کہ اگر آج تلاشی لیتے ہوئے وہ اشرفیہ میرے پاس نکل جاتی لوگوں کا اعتبار مجھ پر سے اٹھ جاتا کہ اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کا امام، جن کی روایت جو ہے، جن کا نام آ جائے تو وہ روایت مستند ہو جاتی ہے، اگر آج میرے پاس وہ نکل جاتی ہے اشرفیہ تو میری ذات پر دھبا جاتا، میری عزت پر دھبا جاتا۔ وہ اشرفیہ تو پھر بھی حاصل ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عنایت فرما دے گا، لیکن گئی عزت پھر ہاتھ نہ آتی، لوگ مجھ سے روایت نقل نہ کرتے، میری ذات مجروح ہو جاتی، اس لیے میں نے دیکھا کہ انسان کی جو عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی عزت کا تحفظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کا تحفظ کیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے صحابہ فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ہے؟ کہ حضور یہ تو بیت اللہ ہے، کہ اس کی کتنی عزت ہے، اس کی حرمت کتنی ہے؟ کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ حرمت دنیا میں کسی چیز کی نہیں ہے، یعنی جتنا باعزت مکرم اور محترم اللہ کا گھر ہے کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بھی زیادہ ایک اور چیز ہے جو مکرم اور محترم ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے گھر سے زائد بھی کوئی محترم مکرم چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے مومن کی عزت۔ کیا فرمایا؟ وہ ہے مومن کی عزت۔ تو مومن کی عزت بیت اللہ سے بڑھ کر بیان کی گئی ہے، اور مومن اپنی اس عزت کو تار تار کرے خود ہی تو کتنی بری بات ہے۔ جس عزت کا تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، جس عزت کا تحفظ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے فرمائے کہ اس بیت اللہ سے زائد ایک مومن کی عزت ہے۔ مومن کی عزت کو ڈھانا بیت اللہ کو ڈھانے سے زیادہ بڑا جرم ہے، یہ آقا فرما رہے ہیں، اور ہم اپنی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو تجارت کرنے کا ایسا ہی شوق ہے تجارت خوب کر، کون منع کرتا ہے، لیکن گٹکے لے کے تو مت جاؤ، اخبار کی زینت تو مت بنو، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ساری چیزیں، آج کل کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، پہلے پتہ نہیں چلتا تھا، آج منٹ سے پہلے یہ موبائل بتا دیتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ گٹکے لے کے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، کیا یہ عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ کس مبارک سفر پہ جا رہے ہیں آپ سوچے تو صحیح، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح، آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کا مقصود دنیا کمانا ہے یا آپ کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، ایک عظیم الشان رکن کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ اس لیے جا رہے ہیں، گٹکے لے کر جا رہے ہیں،
آپ کی عزت تار تار ہو رہی ہے، اخبارات میں آ رہا ہے، خبریں مختلف قسم کی لگ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر مذاق بنایا جا رہا ہے. کیا مذاق ہے؟ تم نے حج کو بزنس بنا دیا، تفریح تم نے حج کو بنا لیا ہے، مانگنے اور کھانے کا دھندا تم نے حج کو بنا دیا ہے. ارے حج جیسی عظیم الشان عبادت کو عبادت رہنے دو. کس لیے؟ گٹکا لے کے جائیں گے، یہاں سے 1 روپے کا ملا ہوا 1 ریال کا بکے گا، ریال 23 میں چل رہا آج کل، تو بہت بڑا منافع ہو جائے گا، اور پکڑے گئے تو حج بھی گیا، مال بھی گیا. اسی کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے. حج بھی گیا، خود جیل بھی چلے گئے، سزا بھی کاٹ رہے ہیں، جرمانہ بھی پڑا. کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس دنیا کے لالچ میں؟ آپ یہ کہ صاحب نے تو مفتی سے فتویٰ پوچھ لیا کہ جائز ہے، اگر مفتی کو یہ بھی بتایا کہ کیا لے کے جا رہے ہیں. ایک دفعہ میں عمرے پر تھا، ہماری فلیٹ جو ہے ریاض اتری، پورا گروپ تھا ہمارا، تو ایک صاحب مل گئے یہیں کے. اب ان کے ہاتھ میں بیگ تھا. میرا معمول رہتا ہے سفر میں کم سے کم سامان، اور ایئرپورٹ پہ کسی کا سامان نہیں پکڑتا، اور نہ پکڑنا چاہیے، یہ نصیحت تم کو بھی کر رہا ہوں. ایئرپورٹ پہ کبھی کوئی بھی ہو کسی کا سامان مت پکڑنا. تو ایک صاحب تھے، کہنے لگے کہ ذرا سا میرے یہ بیگ پکڑ لیجئے گا آپ. میں نے کہا بھائی دیکھیے، آپ کی ہماری شناسائی ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، مگر میرا معمول یہ ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ کسی کا کچھ سامان پکڑتا نہیں. ہاں مشین میں کوئی نکل جائے، چیک ہو جائے، اس کے بعد دے دینا، پھر پکڑ لیں گے کہ واقعتاً تمہارے پاس سامان زائد ہے، تم سے چل نہیں رہا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، تعاون کرنا چاہیے. لیکن جہاں تعاون کرنے میں اندیشہ دوسرے ہو وہاں نہیں، تو کوئی بات نہیں. میں نے ان کو منع کر دیا، ان کو برا سا بھی لگا، لگنے دو برا. میں آگے تھا، وہ میرے پیچھے ہی تھے. میں تو نکل گیا اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، 4 جوڑی کپڑے تھے اس میں، اور کچھ تھا ہی نہیں. اب جو میرے پیچھے آ رہے تھے وہ جو ہے مشین میں سامان ڈالا تو وہ پکڑ گیا، اور اتنا بڑا بیگ تھا، دیکھا تو گٹکوں سے بھرا ہوا. میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. واقعی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، بچا لیا، وہ پکڑے گئے. یہ میرے خود سامنے کا واقعہ، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا. آپ کس لیے جا رہے ہیں اس ارض مقدس پر؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں آپ. اسی لیے تو آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عمرہ کے لیے تفریح بن جائے گا، اور ادنا درجے کے درمیانے درجے کے لوگ اس کو بزنس بنا لیں گے، بزنس بنا دیا جائے گا. آج اس کو بزنس بنایا جا رہا ہے، پکنک کی جگہ بنائی جا رہی ہے. جیسا کہ پکنک کہیں بنانے کے لیے جاتے ہیں، اس طرح سے وہاں پر جا رہے ہیں. اور الامان والحفیظ، آپ کو حیرت ہوگی، یعنی یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ایک دوست وہی رہتے ہیں ایئرپورٹ پر ہی، عربی ہیں وہ. ٹانڈے کے اتنے لوگ جاتے ہیں، اتنے لوگ جاتے ہیں، یہ عمرہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس جگہ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں. اس کا ایک دن فون آیا، کہنے لگا شیخ محمود آئی نا؟ میں کہا نا فی الہند. پوچھا کہ محمود کہاں ہیں آپ؟ میں کہ میں تو ہندوستان میں ہوں. کہ فی ای منطقہ ٹانڈا، کہ یہ ٹانڈا کون سی جگہ پر ہے ہندوستان میں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ خیریت تو ہے؟ کیا بات پیش آئی؟ کیا واقعہ ہوا؟ وہ بڑی پوسٹ پر ہے وہی. تو میں نے کہا بھائی کیا خیریت تو ہے؟ ٹانڈے کا نام تمہاری زبان پر کیسا آ گیا؟ کہ یاتون الناس کثیر وہو یاتی ویذهبون بالذهب والفضہ. اب عربی میں گٹکا تو کہہ نہیں رہا تھا، وہ بیچارہ عربی تھا، کہنے گٹکا، ماشا گٹکا، ایو شیء گٹکا. میں نے کہا شوف واکل، میں نے کہا دیکھو اور کھاؤ اس کو، تب پتہ چل جائے گا. تو مطلب آپ یہ دیکھیے، آپ کی عزت اتنی بلند ہے کہ وہاں کے ایئرپورٹ میں آپ کا ریکارڈ موجود ہے. یہ ہے آپ کی عزت، یہ آپ کی ویلیو. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں بھی ٹکڑے تھا، میں نہیں بتایا اس کو. ایسا ہی یعنی میرے ساتھ واقعہ پیش آیا دبئی میں. میں دبئی جا رہا تھا، دبئی کا ایئرپورٹ پر، کیونکہ فرنٹ پیج پر جو ایڈریس ہے وہ ٹانڈے کا ہے، لکھا ہوا ہوتا نا کہ آدمی کہاں کا رہنے والا کہاں کا ہے، تو فرنٹ پیج پر ہوتا ہے، تو اس پہ ٹانڈا لکھا ہوا. تو ایک عورت انت میں ٹانڈا
میں کہ نام انا مرتادا، میں کہ تمہیں کیا پریشانی ہے ٹانڈے سے؟ تو وہاں سے بھی مجھے تو اسی وقت پتا چلا کہ یہ دبئی سے بھی یہ سارے کاروبار کرتے ہیں، یہ گولڈ کے سگریٹ کے کاروبار دبئی سے بھی ہو رہے ہیں۔ تو خیر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، ما شغلک؟ میں نے کہا انا دکتور فی الہند، انت دکتور؟ میں کہا نعم انا دکتور فی الہند۔ دکتور کہتے ہیں جو ماہر فن ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کو دکتور کہا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا انا دکتور فی الہند، انت دکتور؟ میں نے کہا نعم، بلکہ دکتور وہاں پر۔ انہوں نے پوچھا فی ای فن، کون سے فن میں، کون سا سبجیکٹ ہے آپ کا؟ میں نے کہا فی علم الموارث الخاصہ، علم موارث، ترکہ کا مسائل جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کھڑا ہو گیا کہ انت فی علم الموارث وہ علم مشکل؟ میں نے کہا نعم۔ بیچارہ بڑا خیر وہ بڑا متاثر ہوا، پھر وہ اپنا دعا سلام کر کے مجھے چھوڑ کر آیا۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دبئی کا ایئرپورٹ پر بھی آپ کا ریکارڈ موجود ہے، ٹانڈا جلی قلموں میں کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ ٹانڈے کے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گولڈ کے لیے آئے، یہ سگریٹ کے لیے آئے۔ یہ ہے آپ کی نیک نامی، یہ نیک نامی ہے آپ کی، یہ نیک نامی ہے کہ آپ کا ذکر کس لسٹ میں ہے، آپ کہاں ہے۔ تو دوستو ایسا کام تو نہ کرو، کوئی اچھا کام کرو جس سے تمہاری نیک نامی ہو، یہاں کا نام جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ بلند ہو۔ تو برائی کے ساتھ ہو رہا ہے جی، تو برائی کے ساتھ ہو رہا۔ ہم جیسوں کے لیے بھی سفر مشکل ہو گیا، چونکہ آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے، ایک ہی جگہ کا آدمی بار بار غلطی کرتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ سارے ایسے ہی ہو گئے۔ وہ مثل مشہور ہے نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اگر دو چار آدمی اس قسم کے ہیں جنہوں نے جو ہے اس قسم کے کام کیے تو وہ تو ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بڑی مشکلات کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے دوستو حج کے لیے جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی وسعت دی ہے ہر سال جاؤ، لیکن گٹکا لے کر مت جاؤ، کوئی نشیلی چیز لے کر کے مت جاؤ، کوئی ایسی چیز لے کر کے مت جاؤ جو وہاں کے قانون کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے اگر وہ پکڑی جائے، وہ ظاہر ہو جائے تو تم پکڑے جاؤ، تمہارا پورا سفر کرکرا ہو جائے، تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے، تم پر جرمانے لگائے جائیں۔ ایسے کام مت کرو، توبہ کرو۔ اگر کیا آئندہ کے لیے توبہ کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب تک جو ہوا وہ ہوا، لیکن اے اللہ آئندہ ایسا کام ہم نہیں کریں گے۔ دوستو آپ کو معلوم نہیں، آپ ذرا غور سے کبھی سوچنا، ہمارا یہ نوجوان طبقہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے 15 16 سال کے بچے سفر کر رہے ہیں، ان کو سفر کا عادی بنا دیا گیا۔ یہ جب انہیں 20,000 ہر سفر پر 25,000 30,000 ملیں گے، یہ مزدوری نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو مزدوری سے ہٹا کر ایک ایسے کام پر لگا دیا گیا۔ اور پھر یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، آپ ٹانڈے کے حالات سے زیادہ واقف ہیں۔ جب پیسے کی کثرت ہوتی ہے، جوا، شراب، نشہ، زناکاری، یہ تمام چیزیں پھر عام ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو کوئی کام ایسا مت کرو جو شریعت کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، اس سے بچو، ہر اس کام سے بچو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ گٹکا ہرگز مت لے کے جانا۔ اور یہاں بھی علماء کا فتویٰ یہ ہے، اس وقت کے موجودہ علماء کا، چونکہ گٹکے کھانے کے بعد جو کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ منہ کو گلا دیتا ہے نا، صبح کو دیکھا کہ وہ برش کر رہا، برش ہی پار ہو گیا، منہ بالکل بند ہو گیا، کچھ کھائے نہیں جا رہا، تو بھئی ایسی چیز کا استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا؟ ایسی چیز کا استعمال کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے جو اس قدر مضر ہو، اس قدر نقصان دہ ہو، اور پھر مبارک سفر میں اس کو لے کر کے جائے؟ یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں نے ابھی عرض کی قربانی سے متعلق، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج وہ عبادت ہے جو زمان اور مکان کے اعتبار سے متعین ہے، 9 10 11 12 انہی میں وہ افعال ادا کیے جائیں گے، اس کے علاوہ میں نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ پورے سال کرو وہ ادا نہیں ہونے گے۔ تو مکان بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے۔ اور دوسری عبادت ہے وہ ہے قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنوں کے اعتبار سے متعین کر دیا، وہ 10 اور 11 اور 12، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ ان 3 دن کے علاوہ اگر آپ پورے سال قربانی کرتے رہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس پر اجر آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی دوسرا عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ ایک بات چل رہی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، سوشل میڈیا پر بھی، اخبار میں بھی آئی، ایک دن میں نے پڑھا کہ قربانی نہ کر کے جو مظلومین ہیں ان کو وہ رقم پہنچا دی جائے۔ تو یاد رکھیے، جب قربانی واجب ہے، قربانی جس کے ذمے واجب ہے، اس واجب قربانی کی رقم اگر آپ مظلومین کو دے دیں گے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، آپ کے ذمے وہ قربانی باقی رہے گی۔ تو واجب قربانی کا پیسہ دینا جائز نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذمے جو قربانی ڈالی ہے اور آپ پر واجب ہے، تو اس واجب قربانی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ایک آدمی ہے جو نفلی قربانی کرتا ہے، بہت سے لوگ ہیں 10-20 انبیاء کے نام سے، صحابہ کے ناموں سے، ازواج مطہرات کے ناموں سے قربانی کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو کرنی چاہیے۔ اس مرتبہ اس نفلی قربانی کی رقم ان مظلومین کو پہنچائی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن واجب قربانی کا پیسہ دینا جائز نہیں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ترکی میں فساد برپا ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ وہاں قربانی کا پیسہ وہاں دے دیا جائے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا مدلل جواب لکھا تھا کہ قربانی کا پیسہ، واجب قربانی کا پیسہ اگر آپ مظلومین کو دیں گے تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ فتاوی خلیلیہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا حضرت نے اسی بات کو۔ تو اس لیے آپ مظلومین کی بے شک مدد کریں، ہماری شریعت حکم دیتی ہے قربانی کرو لیکن مظلومین کی مدد کرو۔ کہاں سے آپ نفلی قربانی نہ کر کے ان مظلومین کی مدد کے لیے پیسہ آپ بھیج سکتے ہیں لیکن واجب کا نہیں بھیج سکتے۔ اب رہی یہ بات، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب چونکہ وقت مختصر ہے، دلیل بہت ہے۔ فتاوی خلیلیہ میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھ لینا، تفصیل کے ساتھ حضرت نے لکھا، وہ پڑھ لینا، دلائل کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ ہر جگہ ہی، قربانی کا جب مسئلہ آتا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، تو پوچھنا آئے گا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب میرے اوپر قربانی واجب ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ اور مفتی بھی کہہ دیتا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس تو مال نہیں اتنا، اور جو منڈا کرے تب بھی پوچھو مفتی سے کہ مفتی صاحب میں منڈا کر لوں، جائز ہے میرے لیے کہ نہیں؟ اس پہ عمل کرو۔ چوڑی مہندی جب کرو ہو تب بھی پوچھنے جاؤ مفتی صاحب سے کہ یہ چوڑی مہندی کر لوں، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی کے لیے پوچھ رہا ہے کہ میرے اوپر قربانی فرض ہے کہ نہیں ہے۔ بیاہ شادی میں جو سامان دیا جاتا ہے، کتنا دیا جاتا ہے، اس وقت نہیں پوچھتے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب میرے لیے دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں نہیں پوچھے گا، جہاں اللہ کا حکم آئے گا، اللہ تبارک و تعالی کوئی حکم دے رہی ہے کام کرو، یہ الگ بات ہے۔ فتوے کے اعتبار سے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو یقیناً قربانی کرنی چاہیے، نہیں ہے تو نہیں کرنی چاہیے۔ مگر میں لوگوں کا ایک مزاج بتا رہا ہوں، اس قربانی سے بچنے کے لیے، شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے مفتی کے پاس جائے گا، مفتی صاحب مجھے بتاؤ کہ قربانی میرے ذمہ فرض ہے کہ نہیں ہے۔ اسی پر میں نے کہا کہ وہاں تو پوچھ رہا ہے، اور تو جو منڈا کرتا ہے تو غریب آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں غریب ہوں، منڈا کیوں کر رہا، مہندی چوڑی کیوں کر رہا ہے، جہیز میں موٹر سائیکل کیوں دے رہا، تو غریب تھا۔ میں قربانی میں تو یہ پوچھ رہا واجب ہے کہ نہیں ہے، یہاں موٹر سائیکل دینا واجب ہے، وہاں اگر علماء منع بھی کریں گے تب بھی یہ کرے گا کہ نہیں مجھے تو کرنا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، اللہ کی بچی کی شادی ہے،
کچھ تعاون کروا دیجیے. میں کہا اچھا چلو تعاون بھی ہو گیا. تیسرے دن میرے پاس آئے کارڈ لے کر, اور وہ یقین جانیے بلا مبالغہ, یعنی جو میرے اندازے کے مطابق 15 روپے کا کارڈ تھا وہ. مجھے غصہ آ گیا دیکھتے. میں نے کہا کہ یہ کارڈ کتنے روپے کا ہے؟ میں نے کہا میرے اعتبار سے کم 15 روپے کا. آپ نے یہ کارڈ کیوں چھپایا؟ کہ جی آج کل ماحول چل رہا. تو میں نے کہا ماحول چل رہا تو زکوٰۃ کیوں مانگ رہے پھر؟ صدقات فطرات کیوں مانگتے پھر رہے ہو؟ لوگوں سے زکوٰۃ اور فطرات وصول کر کے تم جو ہے یہ کارڈ چھاپنے کے لیے, یہ جہیز دینے کے لیے, جب تمہاری حیثیت نہیں ہے کیوں کر رہے تم؟ یہ حال ہو گیا. آج کل غریب امیر سے بڑھنے کے چکر میں ہے کہ میں اس مالدار سے میں پیچھے کیوں رہوں, میں اس سے 2 قدم آگے بڑھوں گا. تو یہ حال ہے. صدقات و خیرات چندہ کر کے اور پھر یہ کام انجام دے رہا ہے, اور ادھر پوچھ رہا ہے نکاح کرے گا بچی کا, قرضہ اٹھا لے گا, وہاں سے قرضہ لے گا, وہاں سے قرضہ لے گا, قرضوں میں بند جائے گا. ارے تجھ سے ایک حصہ نہیں کیا جا رہا, وہاں مسئلہ پوچھتا پھر رہا کہ مجھ پہ فرض ہے کہ نہیں ہے. تو اپنی بچیوں کا نکاح قرض لے کر کے کر رہا ہے, اور یہاں پوچھتا ہے مفتی صاحب قرض سے تو قربانی ادا نہیں ہوتی. یہ کہاں لکھا قرض سے قربانی ادا نہیں ہوتی؟ اگر کسی آدمی پر قربانی فرض ہے, فی الوقت اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے, وہ اگر کسی دوسرے سے ادھار لے کر قربانی کر دے بلا شک و شبہ قربانی ہو جائے گی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہیلا ایسا مل جائے کہ میں بچ جاؤں, کوئی ہیلا ایسا مل جائے کہ میں بچ جاؤں. اسی لیے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا, مختلف مفتیوں سے پوچھے گا کہ دارالعلوم جائے گا, کہ مظاہر جائے گا, کہ شاہی جائے گا, کیا مقصد ہے؟ اگر مقصد فتوے کا حاصل کرنا ہے, ایک جگہ سے پوچھ لو, اس پر عمل کرو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہ سے اس لیے پوچھتا ہے کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے, کہیں سے کوئی گنجائش نکل آئے. جہاں سے گنجائش نکلے گی کہتا ہے کہ یہ فتویٰ بہت بڑھیا ہے, دارالعلوم کا فتویٰ بیکار ہے, غلط ہے, یہ فتویٰ صحیح ہے. وہ صحیح کیوں ہے؟ وہ اس کی منشا کے مطابق ہے, وہ اس کی نفسانی خواہش کے مطابق ہے, اس لیے صحیح ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر وہ اس کا مقصد اللہ کے حکم کو ماننا ہوتا تو جب دارالعلوم پہنچ گیا اس کا مان لیتا, چھٹی ہوئی. کیوں 3-4 جگہ چکر لگا رہا؟ مقصد کچھ اور ہے, مقصد کچھ اور ہے. ہمارا دارالفتہ میں کوئی فوٹو کاپی لے کر آتا ہے سوال کی, میں پوچھتا ہوں اس کی اصل کہاں ہے؟ کہ جی اصل تو وہاں دے دیا. تو میں نے کہا تمہارا مقصد کیا ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے, کھلواڑ کرنا. جب وہاں دے دیا وہاں سے پوچھ کر اسی پر عمل کرو. 2-3 جگہ کیوں دے رہے ہو؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ وہی نفسانی مقصد, کہیں سے کوئی گنجائش نکل آئے. تو اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. تو قربانی دل کھول کر کرنی چاہیے. اللہ نے جب دیا ہے, بھئی دیا ہو بھی تو اسی کا ہے. ہم لے کر آئے تھے, کوئی ساتھ لے کر آئے تھے, ساتھ لے کر نہیں آئے. دیا ہوا اسی کا ہے, اسی کے نام پر جب نام آ جائے اللہ کا, خرچ کرو دل کھول کر. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دیں گے. جتنا اخلاص کے ساتھ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے, خداوند قدوس اس سے زائد اس دنیا میں تمہیں عنایت فرما دیں گے. آخرت میں تو ملے گا ہی. بھئی اللہ نے آخرت کا تو وعدہ کر رکھا ہے. اگر ہماری نیت جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر ملے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے قربانی جو ہے دل کھول کر اچھا جانور کرنا چاہیے. ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ بس ایک فریضہ ذمے سے ٹالنا, ٹالنے والی بات. کمزور ہو, دبلا ہو, پتلا ہو, سب چل جائے گا, قربانی کر دیں گے. جب ولیمہ ہو کیسا جانور لاتے ہو؟ ارے بتاؤ, ولیمہ ہوتا ہے کیسا جانور لاتے ہو؟ عقیقہ کرتے ہو کیسے جانور لے کر آتے ہو؟ فربا موٹا تازہ. کہتے ہیں صاحب ایسا جانور لائیو, قصائی سے کہتا ہے ایسا جانور لانا جو بڑھیا ہو, رواجدار ہو, ہے نا. اور اللہ کے نام پر جب معاملہ ہے نام پر دینے کا, مریل
पतला दुबला, हड्डियां भी नजर आ रही हैं, उम्र भी पता नहीं पूरी है कि नहीं पूरी है, ऐसा अल्लाह के नाम पर। जिसे कहते ना मरी भेड़ ख्वाजा के नाम वाली बात, कि मरियल अल्लाह के नाम पर, और जब वलीमा करने चल रहा बेहतरीन झोटी लेकर के आ रहा, ताकि लोग ये कहते हो जाए क्या गोश्त था साहब, क्या सालन बना हुआ था, बेहतरीन। तो जब अपना मसला आता है अपनी जात का, कि कहीं बेइज्जती न हो जाए, नाक न कट जाए, हाजी साहब की नाक न कट जाए, बढ़िया, और अल्लाह के नाम पर घटिया। यही मामला हमारे ज़कात में है ना। कोई स्टॉक में पुराना कपड़ा पड़ा हुआ होगा, पुराना सामान होगा, मुफ्ती से जाके पूछेगा मुफ्ती साहब मेरे पास सामान है कुछ, तो मैं ज़कात में दे दूं? ये नहीं बताएगा कितने साल पुराना पड़ा हुआ, 10-20 साल पुराना, वो चल नहीं रहा मार्केट में, कोई ले नहीं रहा। जाहिर बात है मुफ्ती कहा के दे सकते हैं, जाहिर है। अब ये जितना स्टॉक होगा 5 साल 10 साल 15 साल पुराना, सब ज़कात में निकाल देगा। जो नहीं बिका, जिसका चलन खत्म हो गया, ये क्या कर रहा, ये उसको ज़कात में निकाल रहा है। अरे अल्लाह के बंदू, अल्लाह को तो सब मालूम है, अल्लाह को धोखा दे। तुम अल्लाह को धोखा देना चाहते हो? ऐसा तो मत करो। अल्लाह तो वाकिफ है तुम्हारी नीयतों से। खुदावंद कुद्दूस जानता है कि तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, किस नीयत से अल्लाह के नाम पर कैसा माल खर्च कर रहे हो, तो अल्लाह को मालूम है। ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी नीयतों से वाकिफ ना हो, सब मालूम है अल्लाह को। तुम ये समझ लो किसी को कुछ पता नहीं, निकाल दो स्टॉक में से जल्दी जल्दी, जितना पुराना है निकालो। तो इसलिए अल्लाह के नाम पर मरियल जानवर मत दो यार, ऐसा मत करो। बढ़िया मोटा ताजा फरवा अच्छा जानवर लाना चाहिए, ताकि जब उसे देखे दिल खुश हो जाए, और जब उसको ज़िबा करें दिल को तकलीफ हो, और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाकर डायरेक्ट कबूल हो। देखो अल्लाह तबारक व तआला का मामला इस उम्मत के साथ बड़ा अजीब है। कुर्बानी पहली उम्मतों पर भी थी, कुर्बानी पहली उम्मतों पर भी थी, लेकिन कुर्बानी का तरीक़ेकार क्या था? ज़िबा करो, पहाड़ी पर रख दो, अगर आसमान से एक आग आती थी, उसने जला दिया, कबूल हो गई, नहीं जला तो आदमी रुसवा हो गया कि देखो ये कैसा आदमी है, इसकी कुर्बानी जो है कबूल नहीं अल्लाह की बारगाह में। खुदाबंद कुद्दूस ने इस उम्मत मोहम्मदिया पर कितना बड़ा फजल किया है कि कबूलियत को छुपा दिया। आप जानवर पर छुरी चला रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, आप जानते हैं, अल्लाह जानते हैं आपने किस नियत से किया, छुपा दिया। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है इस उम्मत मोहम्मदिया पर, वरना आप भी जलील और रुसवा हो जाते। जैसे साबका उम्मतों के साथ अगर आग ने आसमान से आकर नहीं जलाया तो आदमी रुसवा और जलील हो गया, अल्लाह ताला ने इसकी इज्जत को बचाया। इस उम्मत के हर फर्द की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, यह है वो तहफ़्फ़ुज़ कि उसको मख्फी कर दिया, कबूलियत को अल्लाह जानता है, यह कुर्बानी करने वाला जानता है। और दूसरी बात, पहली उम्मतों में कुर्बानी का गोश्त हलाल नहीं था, खा नहीं सकते थे। कैसे खाते? जब आग ने जला दिया तो खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दे दिया? बस तुम इखलास के साथ छुरी चलाओ, ज़िबा किया, खून गिरा नहीं जमीन पर, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाता है, और हुक्म दे दिया इसे खाओ भी तुम, हमें जरूरत नहीं है, हमें इस गोश्त की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे दिल का इखलास देखना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे दिल का तकवा देखना चाहते हैं, तुम कितने मुत्तकी हो, तो तुम कितने इखलास से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी कुर्बानी को पेश कर रहे हो, हम तो उसको देखना चाहते हैं। तो देखो अल्लाह ने कबूलियत को भी मख्फी कर दिया, और दूसरे उस जानवर को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, खाओ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया? हमें यह बताया कि 3 हिस्से कर लो, उसमें गुराबा का भी हिस्सा रखो, अपना भी रखो, दोस्तों अहबाब का भी रखो। मगर हमारे जो लोग बकरे की कुर्बानी करते हैं खास तौर पर, वो सारा ज़िबा करके फ्रीजर में लगा दें। बेचारा हाजी जी का पड़ोसी इस इंतजार में था कि चलो पूरे साल तो बकरे की बोटी ना मिली, कुर्बानी होगी, बकरा ईद पर हाजी जी के हाथ से 2 बोटियां तो मिल जाएगी। वो इतनी आरज़ुएं लिए बैठा था एक बकरे की 2 बोटियों के लिए, मगर क्या ऐसा कहाँ उसको पता था कि हाजी इतना खसीस है कि वो सारे को ज़िबा करके फ्रीजर में लगा देगा। ऐसे होता नहीं होता, 2-4 बोटी दे दी, किसी को दे दी, वरना सारा फ्रिज में लगा देते। ये बात अलग है। देखो
ہماری شریعت نے اجازت تو دی ہے کہ سارا اگر خود کھانا چاہے خود رکھنا چاہے جائز ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے غربا فقراء کا بھی حصہ رکھو۔ جائز تو ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بھائی بکرے کا گوشت تم تو پورے سال استعمال کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، لیکن جو غریب ہے جو نہیں کھا سکتا ارے اسے دے دو، تقسیم کر دو۔ ایسے بھی جو اس طرح کی جو ہے وہ خست بھی مزاج میں نہیں ہونی چاہیے، ایسا بخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کریں گے اس پر عمل انشاءاللہ۔ غریبوں کو دو، غریبوں کو دو۔ بھئی ہر سال اعلان کیا جاتا ہے، ہر مرتبہ عیدگاہ جو ہماری ابھی باقی ہے اس میں بہت سارا کام باقی ہے اور کچھ قرضہ بھی ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے آپ دل کھول کر اس میں تعاون کیا کریں۔ یہ نہیں کہ ابھی کر دیں، جلد سے جلد اس کام کی تکمیل اور جو قرضہ ذمہ ہے سب مل جل کر جو ہے اس کو جلد سے جلد ادا کرانے کی کوشش کریں۔ تو قربانی کے 3 ہی دن ہیں، اور یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ یہ 3 دن تو ہے، اور اس قربانی میں آدمی کی مالداری کا اعتبار ان 3 دنوں کے اندر ہے۔ پہلے غریب تھا، 3 دن میں مالدار ہو گیا، قربانی واجب ہو گئی اس کے ذمہ۔ اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں، ایک آدمی غریب تھا، کچھ بھی نہیں تھا بیچارے کے پاس، 10 ذی الحجہ کو کوئی آیا اس کو 50,000 روپے ہدیے میں دے کر چلا گیا، قربانی واجب ہو گئی، اب اس کو کرنا ضروری۔ ایک غریب تھا، اس نے پیسے جمع کر کر کے قربانی کر دی 10 ذی الحجہ کو، قربانی کر دی اس نے۔ 11 ذی الحجہ کو کہیں سے پیسے آ گئے اس کے پاس، کوئی دے کے چلا گیا بیچارہ، کوئی سخی تھا، اس نے کہا یہ 50,000 روپے رکھو، اب اس کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اب مالدار ہو گیا۔ پہلے تو چونکہ وہ غریب تھا، واجب نہیں تھی اس کے ذمہ، اس نے خرید کر اپنے ذمہ واجب کر لی، وہ مثل نظر کے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تیسرے دن اس کے پاس کہیں سے پیسہ آ گیا تو اب اس کو قربانی کرنی پڑے گی، اب اس کے ذمہ فرض ہے۔ جو لوگ ایسے ہی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں ان پہ ایک تو اگر وہ تمتع یا قران کر رہے ہیں، حج تمتع یا قران 3 قسم ہے، حج تمتع، قران، افراد۔ افراد میں قربانی نہیں ہے، تو حج تمتع یا قران کر رہے ہیں تو ان کو قربانی کرنی ہے، یعنی وہ دم تمتع ہے، یعنی وہ حج کی قربانی ہے، اور یہ عید الاضحیٰ والی جو قربانی وہ الگ اس کے ذمہ ہے، وہ بھی کرنا چاہیے اس کو۔ اب وہ قربانی اگر وہ مسافر نہیں ہے تب، اگر وہ مسافر ہے 15 دن سے زیادہ اس کو ٹھہرنا نہیں ہے، 15 دن سے کم یعنی آخر میں گیا ہے، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہو اپنے گھر پر، لیکن مسافر ہے قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ تو وہ حاجی جو مقیم ہو گیا تو اب اس کو حج والی قربانی تو کرنی ہی ہے، اب بقرعید والی قربانی بھی اس کے ذمہ واجب ہے۔ وہ وہی کرتے چاہیں یا اپنا یہاں اپنے اقربا گھر کو فون کر کے کہتے کہ بھئی میرا حصہ بھی کر لینا، لیکن اس میں یاد رکھیے گا جب آپ وہ شخص جو آپ کا حج پر گیا ہوا ہے اس کی قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہاں بھی ایام اضحیہ ہو، وہاں بھی یہ مسئلہ اگرچہ متفق مختلف ہی ہے، لیکن دارالعلوم مظاہر کا فتویٰ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی حج کے دن چل رہے ہو، قربانی کے دن چل رہے ہو، اور یہاں بھی چونکہ ایک دن کا فرق رہتا ہے نا، ایک دن کا فرق رہتا ہے، تو وہ ایک دن آگے ہے، وہ ایک دن آگے ہے، تو لہذا ہمارا ختم کا ہوگا، ان کا 2 تاریخ کو ختم ہو جائے گا، تو اس لیے وہاں بھی قربانی کا دن ہو، یہاں بھی قربانی کے دن ہو۔ اور اگر آپ نے وہاں قربانی کا دن تھا یہاں نہیں تھا، جیسے آج قربانی کا دن ہے وہاں کل تھا، وہاں کل تھا قربانی کا دن، اگر آپ اس کی قربانی کل کر دیتے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ آج وہاں دوسرا دن ہے، کل کو تیسرا دن ہے، اور ہمارے ہاں جو تیسرا دن ہوگا وہاں قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، عید الاضحیٰ کے 3 دن ختم ہو گئے، اس دن اگر آپ نے قربانی کری تو اس کی قربانی نہیں ہونے گی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا خاص طور پر کہ وہاں بھی قربانی کے دن ہو اور یہاں بھی قربانی کے دن ہو، تب اس کی قربانی آپ کریں گے تو ادا ہوگی، اور اگر آپ نے اس کی قربانی بغیر اس کے کر دی تو پھر وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال تو
تو حج کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، قربانی کرو اچھے جانور کی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، کوئی نام و نمود، کوئی دکھلاوا، کوئی شہرت، یہ تمام چیزیں مقصود نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور حج جیسی عظیم الشان عبادت جب آپ انجام دے رہے ہیں تو اس کے لیے خالص عبادت کے لیے جاؤ، کوئی سامان تجارت اپنے ساتھ لے کر مت جاؤ۔ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے جب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں مختصر سے سامان ہو۔ ارے اکابر کے واقعات پڑھو، حیات الصحابہ جب پڑھو گے، فضائل اعمال میں کتاب الحج پڑھو گے تو وہاں دیکھو واقعات دیکھو گے، پڑھو گے کہ کیسے اسلاف ہمارے حج کے لیے گئے، کتنا توشہ ان کے پاس تھا، آپ حیرت میں رہ جائیں گے کیسے حج کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ دو عبادتیں ہیں جن کے لیے اللہ نے مکان کو بھی مخصوص کر دیا ہے، زمان کو بھی مخصوص کر دیا ہے، وہ ہے حج، اور دوسری عبادت جو ہے قربانی ہے، جس کے لیے ایام کو متعین کر دیا گیا ہے کہ وہ قربانی انہی دنوں میں ادا کی جائے گی، اس کے علاوہ میں ادا نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب وقت ہو گیا، سب بندی کر لیں۔